الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. قابل احترام معزز و محترم مہمانان گرامی، علماء کرام، مشائخ اعظام، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بابرکت تقریب میں ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے جمع ہیں، نصیحت کے لیے اور اللہ کے پیغام کو، اس کے انبیاء کی کاوشوں کو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیغام کو سننے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے درجہ عبادت عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف واقعات انبیاء کرام کے قرآن مجید میں بیان فرمائے اور کئی مقامات پہ قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ یہ قصص، یہ واقعات، یہ قصے، انبیاء کی یہ حکایات تمہارے لیے نصیحت ہیں اور تمہارے لیے غور کرنے کا، فکر کرنے کا سبب مہیا کرتی ہیں کہ ان کے ذریعے سے تم گزشتہ اقوام کے واقعات میں غور کرتے ہو، اس سے تمہیں بصیرت نصیب ہوتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس قوم کو کمال عطا کیا، اس کی وجوہات کیا تھیں اور کون سی قوم تباہ حال ہوئی، اس کی وجوہات اور اسباب کیا تھے. تو یہ ان واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جس میں خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا جو زیادہ تر جزیرہ نماء عرب کے علاقے میں تشریف لائے تھے. اور یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ کسی بھی قوم کو اللہ نے بغیر ہاد یعنی بغیر نبی کے نہیں چھوڑا، ہر قوم میں نبی بھیجے. لیکن قرآن مجید میں فقط ان انبیاء کا ذکر کیا جو زیادہ تر جزیرہ نماء عرب میں جلوہ فرما ہوئے. ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ کو قرآن مجید میں بکثرت ملتا ہے. اور ایک بڑا دلچسپ واقعہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درج ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ فرعون نے اپنے جادوگروں کو نبوت موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا، لیکن جب وہ مقابلہ اپنے انجام اور اختتام کو پہنچا تو خود فرعون کے اپنے دربار کے جادوگر جادو چھوڑ کے اور فرعون کا دربار چھوڑ کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ گو بن گئے. تو مختلف ائمہ کرام نے اس پہ اپنی تعبیرات پیش فرمائیں. یہ جو سورہ الاعراف میں ہے کہ قال یا موسیٰ
اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا پہلے میدان میں رکھیں گے یا ہم اپنی رسیاں اور باقی جو جادو وادو ہے اس کو زمین کے اوپر چھوڑیں؟ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر یہ تصریح فرمائی کہ تأدبوا مع موسیٰ علیہ السلام، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت فرعون کے دربار میں محل میں گزارا تھا، تو وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک مرد صالح ہے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ سرزد نہیں ہوا، جس کے جسم اقدس سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا، جس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کبھی نہیں کی، جو کہ معزز ہے، ممتاز ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو رسالت سے اور نبوت سے نوازا ہے، اللہ نے اس کو کتاب اور پیغام سے نوازا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنے نور کے مشاہدے سے نوازا ہے۔ تو اس احترام کے پیش نظر انہوں نے تأدبوا مع موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا۔ تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار کے جادوگروں کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دیا۔ جس طرح یہ کہا گیا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اگر سینے کے اندر ادب داخل ہو جائے، سینے کے اندر احترام داخل ہو جائے انبیاء کرام کا، جنہیں اللہ نے چنا، جو اللہ کا پیغام لے کے آئے، تو ان کا ادب ہی اتنا بڑا ذریعہ بن جاتا ہے انسان کی ہدایت اور انسان کے نور کا، کہ کفار بھی ہوں، جادوگر بھی ہوں، اور ان کے پیچھے فرعون جیسے بادشاہ کے خزانوں کے منہ کھلے ہوں، بھی اپنے ایمان کو ترجیح دیتے ہیں۔ کس بنیاد پہ؟ انبیاء کرام کے ادب کی بنیاد پہ۔ اسی طرح دوسرا ایک واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے قاصد ہدہد کے ہاتھ اس ملکہ کو پیغام بھیجا، جس کا ذکر قرآن مجید نے یوں کیا کہ وہ سورج کی پرستش کرتے تھے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے سامنے خوشنما بنا کے پیش کیے۔ تو اس گمراہ قوم کی طرف، مشرک قوم کی طرف جب ہدہد اپنا پیغام لے کے پہنچتا ہے اور ملکہ بلقیس کے سامنے اس خط کو رکھتا ہے، تو ملکہ نے اپنا دربار طلب کیا، اور اپنے دربار میں ملکہ نے جو پہلی سٹیٹمنٹ دی اس خط کے بارے میں، وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ اس نے کہا کہ اے سردارو، بے شک میری طرف ایک معزز خط آیا ہے، ایک عزت والا خط آیا ہے۔ یہ اس کا جو پیغام ہدہد نے جا کے ملکہ سبا کو پہنچایا تھا، اس کا پہلا تعارف ہے جو اپنے دربار میں ملکہ نے پیش کیا، اپنے درباریوں کے روبرو۔ اور اس کے بعد پھر آگے قرآن مجید بیان کرتا ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علیہ وَأْتُونِي مسلمین۔ بے شک وہ خط سلیمان کی جانب سے آیا ہے جس کی تحریر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ تم لوگ مجھ پر سر بلندی کی کوشش مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ اس خط کا مضمون بعد میں بیان کیا۔ خط کے مضمون کو بیان کرنے سے پہلے خط کی وقت کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اے میرے درباریوں،
میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے۔ تو مفسرین نے اس کے اوپر بھی یہ تصریح فرمائی ہے کہ چونکہ اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اپنی اطاعت کا دعوت دی تھی، اور اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اپنا مذہب چھوڑ کے اپنی نبوت کی دعوت دی، یعنی وہ پرانے جس شرک کے مذہب پہ قائم تھے اس مذہب کو ترک کر کے اپنی نبوت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی تھی، تو یہ دونوں باتیں ان کے لیے ناقابل قبول تھیں۔ ایک کہ وہ اپنی بادشاہت کی بجائے کسی اور بادشاہ کو اپنا بادشاہ قبول کر لیں، یعنی کسی اور کی سوورینٹی کو قبول کر لیں، اور دوسری یہ کہ وہ اپنا آباء و اجداد کا پرانا مذہب جس میں وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ گمراہ عقائد رکھتے ہیں ان کو ترک کر کے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مذہب کو اور آپ کی نبوت کو قبول کر لیں۔ تو یہ دونوں باتیں عقلی اعتبار سے ایک بادشاہ کے روبرو ایک خط کے ذریعے کہی جائیں تو بادشاہ کو بظاہر اس کے ساتھ اریٹیشن پیدا ہوگی، بظاہر اس کے ساتھ عدم موافقت پیدا ہوگی، بظاہر اس کے ساتھ مخالفت پیدا ہوگی، بظاہر اس کی طرف اس کا رد عمل سخت ہوگا، مگر ان دونوں باتوں کے باوجود ملکہ نے جب اس خط کا تعارف کروایا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے احترام میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بزرگی کے ادب میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی تعظیم میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی تکریم میں، اس نے اس خط کو چونکہ ایک معزز کی طرف سے آیا تھا اس خط کو بھی معزز کہا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کا ادب اختیار کرنے کی بدولت اللہ نے ملکہ کے سینے کو نور ایمان سے منور فرما دیا تھا۔ تو چاہے دربار فرعون ہو، فرعون کے درباری ہوں، اور چاہے سبا کی ملکہ ہو جن کا عقیدہ کفر پہ ہو یا شرک پہ ہو یا کسی بھی بنیاد پہ قائم ہو، اسلام سے الگ کوئی عقیدہ ہو، اگر وہ انبیاء کے ساتھ ادب اختیار کرتے ہیں تو اس ادب اختیار کرنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ان کے سینوں کو نور ایمان سے منور فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام پہ نازل ہونے والی اپنی آخری کتاب پہ بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب آیا کرو تو اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرو، اس لیے کہ حضور کا ادب، حضور کا احترام تمہارے سینوں کو روشن اور منور کرتا ہے، تمہارے لیے تقوی کا باعث ہے، تمہارے لیے ایمان کا باعث ہے۔ اس لیے جو ادب ہے اس کو کہا گیا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، جیسے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں۔ علم کا مقصود، علم کی انتہا یہ ہے کہ انسان کے وجود میں ادب داخل ہو جائے، انسان کے وجود کے اندر لذت عمل داخل ہو جائے، اور لذت عمل آداب کا نام ہے، لذت عمل احترام کا نام ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ مختلف واقعات اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں بیان کرتا ہے یہ ہمیں کئی جہتوں سے روشنی دیتے ہیں۔ اب مورخ ہے وہ انہیں تاریخ کے نقطۂ نظر سے دیکھے گا، کوئی اور ذوق رکھنے والا ہے وہ اسے اپنے ذوق کے موافق اور اپنے ذوق کے مطابق دیکھتا ہے۔ تو جو اولیاء کاملین ہیں، علماء ربانیین ہیں، صوفیاء کرام ہیں،
وہ جب ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو وہ ان واقعات سے یہ دیکھتے ہیں کہ ان واقعات کے توسط سے، ان واقعات کی تفہیم سے، ان واقعات کے ذریعے سے، ان کو سمجھنے کے ذریعے سے ہم اپنا تعلق باللہ کس طرح پختہ کر سکتے ہیں، مجھے اپنے مولا کا قرب کس طرح نصیب ہو سکتا ہے، مجھے اپنے مولا کی بارگاہ کی حضوری کس طریقے سے نصیب ہو سکتی ہے، میں اپنے اللہ سے اپنے تعلق کے اندر کس طرح پختگی اختیار کر سکتا ہوں۔ تو وہ ان واقعات کے اندر اس جہت کو تلاش کرتے ہیں، اور اس جہت میں وہ پہلی جہت یہ تلاش کرتے ہیں کہ اپنے وقت کے موسیٰ کے سامنے جاؤ، یا اپنے وقت کے سلیمان کے سامنے جاؤ، یا اپنے وقت کے کسی بھی نبی کے سامنے جاؤ، یا اپنے وقت کے اولیاء اور صالحین کی بارگاہ کے اندر جاؤ، بنیادی چیز جو تمہیں ان کے مقام سے شناسا کرتی ہے، ان کے پیغام سے باراور کرتی ہے، ان کے نور سے منور کرتی ہے، ان کی خوشبو تمہارے وجود کا حصہ بنا دیتی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے ادب کی روش ہو سکتی ہے، وہ تمہارے احترام کا رویہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر وجود ادب سے خالی ہو جائے، وجود احترام سے خالی ہو جائے، تو پھر وجود کے اندر کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو انبیاء سے جو فیضیاب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن کے سینے ادب سے معمور ہوتے ہیں۔ اور ان کو کیا فیض ملتا ہے؟ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اسی واقعے میں دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو کہا کہ اب ملکہ سبا میرے دربار میں حاضری کے لیے آ رہی ہے، اور آپ نے اپنی نبوت کے معجزے کا اظہار کیا۔ اپنی نبوت کے معجزے کا اظہار کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دربار میں اعلان فرمایا کہ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے پہلے کون ملکہ کا تخت یہاں لا سکتا ہے؟ تو ایک بہت بھاری بھرکم عفریت جن نے کہا کہ میں اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت تاخیر ہے، اس سے جلد چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی اٹھا، حضرت سلیمان کا ایک امتی اٹھا، اس امتی کا وصف قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایسا شخص اٹھا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، اور وہ کون تھا؟ حضرت سلیمان کا امتی تھا آصف ابن برقیہ۔ وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، عرض کی کہ اے پیغمبر، اے سلیمان، اے عالی شان، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت اس کے دربار سے اٹھا کے آپ کے دربار میں حاضر کر سکتا ہوں۔ اب معجزہ دکھانے کا ارادہ کس نے کیا؟ حضرت سلیمان نے۔ اور کہا کن سے؟ اپنے درباریوں سے۔ اور ظاہر ہے کہ درباری امتی ہیں، سلیمان نبی ہیں۔ نبی اپنے معجزے کے اظہار کے لیے اپنے امتیوں کو موقع دیتا ہے کہ تم یہ ظاہر کر دو کہ اطاعت پیغمبر کا، ادب پیغمبر کا، احترام پیغمبر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی تو نبی، ان سے ادب رکھنے والوں، ان کی زیارت کرنے والوں کے اندر بھی یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہزاروں میل سے وہ بھاری بھرکم تخت کو پلک جھپکنے میں ایک مقام سے دوسرے مقام پہ منتقل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اگر عقائد میں دیکھیں تو امام عمر النصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالہ عقیدہ النصفیہ میں اس بات کی تصریح کی کہ جو اولیاء کاملین کی کرامات ہوتی ہیں، در حقیقت وہ ولی کی کرامت بھی معجزہ نبی ہوتی ہے۔ اس لیے امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی شرح عقائد میں
تفصیلی مفصل اس کے اوپر بحث فرمائی کہ ولی کے اندر جو استطاعت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، جو اس کے اندر اہلیت اور قابلیت ہوتی ہے کرامت کے رونما کرنے کی، وہ از خود نہیں ہوتی بلکہ وہ اطاعت پیغمبر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ولی کون ہے؟ جو اطاعت پیغمبر کے اندر کامل ہوتا ہے، ادب اور محبت رسول کے اندر کامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے معجزے کے اظہار کا ارادہ کیا تو خود اپنے آپ کو اس طاقت کو استعمال کرنے کی بجائے جو اللہ نے براہ راست انہیں عطا کی تھی، انہوں نے اپنے امتی کا انتخاب کیا جس کی تربیت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ تو ان کے غلاموں کو یہ قدرت حاصل ہے، ان کے درباریوں کو یہ قدرت حاصل ہے، ان کے مجلس نشینوں کو یہ قدرت حاصل ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس سے صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس قدر کوئی نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت میں، نبی کریم علیہ السلام کی متابعت میں، نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں، نبی کریم علیہ السلام کی پیروی میں، نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے میں جس قدر کوئی قوی ہوتا جاتا ہے، کوئی گہرائی اختیار کرتا جاتا ہے، کوئی بلندی اختیار کرتا جاتا ہے، اسی قدر اس کے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالی رحمتیں اور برکتیں جلوہ گر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں بادشاہ کا بلاوا آ جائے، جب تمہیں بادشاہ کا، اپنے سے طاقتور بادشاہ کا بلاوا آ جائے تو پھر ٹھہرو مت، پھر ٹھہرو مت، اس کی طرف رجوع اختیار کرو، اس کی طرف چل پڑو۔ جس طرح ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام پہنچا تو قرآن فرماتا ہے فلما جاءت، جیسے پیغام ملا قاصدوں کے ذریعے تو اپنی ریاست کو، سلطنت کو، تخت و تاج کو چھوڑ کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اسی طرح اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ لوگوں غور کرو، ملکہ بلقیس سے سیکھو۔ توجہ سے سنیے گا، بڑی باریک بات ہے، سبق آموز بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں غور کرو، طاقتور بادشاہ کا پیغام ملا، ملکہ بلقیس اپنی تخت کو، اپنی سلطنت کو چھوڑ کر اٹھ کے فوراً اس بادشاہ کے حضور چلی آئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کو ایک مملکت کی مانند بنایا ہے، تمہارے جسم کو ایک بادشاہی کی طرح بنایا ہے، اور تمہیں تمہارے جسم پہ ایک با اختیار بادشاہ کا درجہ دیا، اور تمہیں خیالات کے لشکر دیے، ارادوں کے لشکر دیے، ہاتھ پاؤں، زبان، کان، آنکھیں، جسم کے دیگر اعضاء اور جوارح، اگر انہیں غور سے دیکھو تو یہ تمہاری سلطنت جسم کے مختلف لشکر ہیں۔ کوئی جاسوس کا کام کرتا ہے، کوئی ہتھیار چلانے والے کا کام کرتا ہے، کوئی خبر لانے والے کا کام کرتا ہے، کوئی مشورہ دینے والے کا کام کرتا ہے۔ اگر عقل کو دیکھیں، عقل آپ کے جسم کی بادشاہت میں آپ کی مشیر ہے۔ اگر آپ آنکھوں اور کان کو دیکھیں، حتیٰ کہ اپنے تمام حواس خمسہ کو دیکھیں، تو حواس آپ کے پاس خبر لاتے ہیں، آپ کے لیے جاسوسی کا درجہ رکھتے ہیں۔ یعنی دیکھنا آپ کے پاس خبر لاتا ہے، سننا آپ کے پاس خبر لاتا ہے، چکھنا جو قوت مذوقی ہے، چکھنا یہ آپ کے پاس ذائقے کی خبر لاتا ہے۔ تو آپ کے جو حواس ہیں
یہ آپ کی جسم کی سلطنت کے جاسوس ہیں. جو آپ کے پاؤں ہیں یہ آپ کے جسم کے عاملین ہیں. جو آپ کے ہاتھ ہیں یہ آپ کے جسم کے سالار ہیں, آپ کے لیے لڑتے ہیں, آپ کے لیے کما کے لاتے ہیں. جو آپ کا دماغ ہے وہ آپ کے مشیر ہے. تو پوری جو آپ کے جسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساخت بنائی ہے, اگر آپ اسے غور کریں تو یہ ایک سلطنت ہے, یہ ایک بادشاہت ہے. آپ کو اس بادشاہت کا بادشاہ بنایا. جو غلطیاں کرتا ہے اپنے مشیروں کو قابو میں نہیں رکھ سکتا, اپنے جاسوسوں کو قابو میں نہیں رکھ سکتا, اپنے کو قابو میں نہیں رکھ سکتا, اپنے عاملین کو قابو میں نہیں رکھ سکتا, اس بادشاہ کی بادشاہت دھڑام سے گر جاتی ہے. اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے جس کا جو اپنے جاسوسوں کا تابع نہیں ہوتا, جس کے جاسوس اس کے تابع ہوتے ہیں. وہ کامیاب ہو جاتا ہے جس کے سالار اس کے تابع ہوتے ہیں. وہ کامیاب ہو جاتا ہے جس کے عاملین اس کے تابع ہوتے ہیں. وہ کامیاب ہو جاتا ہے جس کے مشیر اس کے تابع ہوتے ہیں. تو جو اپنے جسم کی سلطنت کو سنبھال کے چلاتا ہے اور اپنے جسم کا واقعتاً حکمران بن جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو ملکہ سبا جیسی عزتیں عطا کرتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی اسرار خودی میں سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک صفت مبارک کا ذکر کیا کہ آپ کی صفت ہے ابو تراب. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی کا باپ. تراب مٹی کو کہتے ہیں, ابو باپ کو کہتے ہیں, مٹی کا باپ. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مٹی کا باپ آپ کا لقب رکھنے کی کیا ضرورت تھی, آپ کی یہ صفت کیوں تھی؟ اس لیے کہ بو ترابی خاک را تسخیر کرد, کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے جسم کی مٹی کو مسخر کیا, اپنے جسم کی مٹی پہ اللہ کی حکومت کو قائم کیا. جب انہوں نے اپنے جسم کی مٹی پہ اللہ کی حکومت کو قائم کر دیا, ان کا لقب جسم کو مٹی کو فتح کرنے والا بنا. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ برکت رکھ دی کہ ڈوبا سورج بھی انگلی کے اشارے سے لوٹ آتا ہے. تو جو اپنے وجود کو مسخر کر لیتے ہیں, کس کے لیے؟ اللہ کی حکومت کے لیے. اپنے جسم کو اللہ کی حکومت کے لیے مسخر کر لیتے ہیں. اس بادشاہ کا جب فرمان آ جاتا ہے, اس کے لیے جو چل پڑتا ہے, تخت و سلطنت چھوڑ کے جو مالک کی طرف چل پڑتا ہے, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان عزتوں سے نوازتا ہے جو عزتیں اپنے دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو عطا فرمائی تھی. دفتر ششم مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں, ملک را بگزار بلقیس از نخست چومرا یا بھی ہما عامل کے تست. وہ فرماتے ہیں کہ اے سبا کے تخت کے وارث, سب سے پہلے اپنا ملک چھوڑ دے. جب تو سلیمان کی بادشاہی میں پہنچے گا تو یہ سب کچھ تیری ملکیت ہو جائے گا, اس کی اطاعت میں پہنچے گا. اس لیے ملک جسمت راچو بلقیس غبی ترک کن بہر سلیمان نبی, کہ اے بے وقوف, غبی بے وقوف کو کہتے ہیں کہ اے بے وقوف, اپنے جسم کے ملک کو بلقیس کی طرح ترک کر دے اور سلیمان نبی کی اطاعت کو اختیار کر لے. کہ جس طرح بلقیس نے اپنا تخت چھوڑا تو سلیمان نے اس کے تخت کی حفاظت کی, سلیمان نے اس کے تخت کی عزت کو بڑھا دیا. اور اگر ملکہ سبا, ملکہ بلقیس
حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو قبول نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ جب قاصد بھیجے ملکہ نے تحائف دے کے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ لوٹ جاؤ اور جا کے اپنی ملکہ کو بتاؤ کہ ہم ایسے لشکروں کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے جن کے سامنے تم ٹھہر نہیں پاؤ گے، اور تمہیں اس حال میں ذلیل کر کے تمہاری سلطنت سے نکالا جائے گا کہ تم قیدی بنا دیے جاؤ گے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، اگر کوئی سلیمان کے حکم سے منہ موڑتا ہے تو سلیمان اس کو ساتھ یہ تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ اگر میری دعوت کو قبول نہ کیا، میرے خط کو قبول نہ کیا، میرے پیغام کو قبول نہ کیا تو یاد رکھو میں تم سے کمزور نہیں ہوں، میں اپنے لشکروں کے ساتھ حملہ آور ہوں گا، اور میرے سامنے تمہیں ٹھہرنے کی تاب نہیں ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، وہ خط کیا ہے جو سلیمان نے بھیجا؟ اگر آپ صوفیاء کرام کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو بادشاہوں کا بادشاہ تمہاری طرف خط بھیجتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور وہ خط قرآن مجید ہے۔ اس لیے اللہ کے حکم کی، اللہ کے فرمان کی مطابقت اختیار کرو، اور اگر اس سے روگردانی کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے لشکر بھیجوں گا جو تمہیں مسخر کر ڈالیں گے، تمہیں ذلیل کر ڈالیں گے، تمہیں رسوا کر ڈالیں گے۔ اور مجھے پھر حکیم الامت علامہ اقبال یاد آتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جو بادشاہ کے خط کو چھوڑ دیتا ہے، جو بادشاہ کے پیغام کو ترک کر دیتا ہے، اس کے مقدر میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے شیخ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ ترک کن ہستی خود چونکہ خاندستک براؤے معتمد۔ فرماتے ہیں کہ اپنی ہستی کو ترک کر کے اس کی طرف جا جس نے تجھے اپنی طرف بلایا ہے۔ اور کس نے تجھے اپنی طرف بلایا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان، تجھے اپنے خدا کے پیغام سے کس نے غافل کر دیا؟ اپنے رب کی یاد سے کس نے غافل کر دیا؟ اور اسی واقعے میں ایک اور حصہ اس کا یہ آتا ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت منگوا لیا تو تخت منگوا کر آپ نے فرمایا قال نکروا لها عرشها، کہ اس تخت کے حلیے کو بدل ڈالو، اس کی زیب و زینت کو بدل ڈالو، اس کی حیت کو بدل ڈالو کہ یہ دیکھنے میں پہچانا نہ جائے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ خدا، جب تیرا یہ وجود تیری سلطنت سے نکل کر بادشاہوں کے بادشاہ کی سلطنت میں جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے تیرے وجود کا حلیہ بدل ڈالتا ہے۔ پہلا حلیہ وہ تھا تخت کا جو بلقیس نے اپنی مرضی سے بنوایا تھا، جو ملکہ سبا کی مرضی پہ بنا تھا۔ پہلا حلیہ تخت کا وہ تھا، لیکن جب اس تخت کو بادشاہوں کے بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا تو اس نے اس تخت کو اس کے حلیے کے مطابق نہ رہنے دیا، بلکہ اپنی مرضی سے اس کے اندر تزئین کر دی، اس کے اندر تبدیلی کر دی، اس کے اندر ترمیم کر دی، اپنی مرضی سے اس کی آرائش کروا دی۔ تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ خدا، جب تک تو خود اپنے اوپر حاکم ہے تو تیری حیت وہ ہوگی جو تو اپنے لیے چاہتا ہے،
تیری آرائش وہ ہوگی جو تو اپنے لیے چاہتا ہے، تیری خوشی وہ ہوگی جو تو اپنے لیے چاہتا ہے، تیری آؤٹ لک وہ ہوگی جو تو اپنے لیے چاہتا ہے۔ لیکن جب بادشاہوں کے بادشاہ کے ہاتھ میں جائے گا، جب اس کے دربار میں جائے گا، وہ تجھے ڈی کنسٹرکٹ کرے گا، وہ تیرا تزکیہ کرے گا اور تجھے ایسا بنا دے گا جیسا وہ چاہتا ہے، تجھے اس رنگ میں ڈھال دے گا جس رنگ کو وہ پسند کرتا ہے، تجھے اس خصلت میں بدل دے گا جس خصلت پہ وہ راضی ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً دفتر اول میں کہیں فرمایا ہے، ایک شعر ہے جس کی تمثیل یہ ہے، ایک بادشاہ نے، مسلمانوں کے بادشاہ نے ایک قلعے کے اوپر ارادہ کیا اور اس نے کہا کہ یہ قلعہ میرا ہے۔ کیا ارادہ کیا؟ کہ یہ قلعہ میرا ہے، قلعہ اس کا ہے، لیجئے بھائی اپنا قلعہ۔ اب وہ اپنا قلعہ لینے کیسے جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ اس کا رسالہ ہے جس پہ گھوڑ سوار ہیں، اس کے ساتھ اس کی پیادہ فوج ہے، اس کی ساتھ اس کی منجنیقیں ہیں جن سے وہ آگ پھینکے گا، جن سے وہ پتھر پھینکے گا۔ کسی نے دیکھا، اس نے کہا بادشاہ تو کہتا تھا یہ قلعہ میرا ہے۔ اس نے کہا ہاں بالکل یہ قلعہ میرا ہے۔ اور اس نے کہا اپنی چیز سے ایسا سلوک، آگ اور پتھر برسائے گا، کشت و خون کرے گا، تیرا رسالہ اس میں داخل ہوگا، گھوڑے داخل ہوں گے، لوگوں کو ماریں گے، خون کریں گے، یہ کیسا قلعہ ہے تیرا؟ ایسی محبت ہے تیری اپنے قلعے سے؟ لیکن بادشاہ گیا، اس نے محاصرہ کیا، منجنیقوں سے پتھر برسائے، قلعے کے برج توڑ دیے، منجنیقوں سے پتھر برسائے، قلعے کے دروازے توڑ دیے، دیواریں توڑ دیں، فوج داخل ہوئی اندر، کفار کے لشکر کو کاٹ دیا، قلعہ خون سے لت پت ہو گیا، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، چیخیں آ رہی ہیں، خون بہ رہا ہے، لوگ پریشان حال ہیں۔ بادشاہ ایک فاتح کے طور پہ قلعے میں داخل ہوا۔ جب قلعے میں داخل ہوا تو اس نے حکم کیا کفر کا جھنڈا اتار دو، میرا جھنڈا اس پہ لہرا دو۔ کفر کا جھنڈا اتارا، بادشاہ کا جھنڈا اس کے اوپر لہرا دیا۔ پھر بادشاہ نے حکم کیا جہاں جہاں سے برج ٹوٹے ہیں ان برجوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، جو دروازے اکھڑے ہیں نئے دروازے نصب کیے جائیں، دیوار ٹوٹی ہے جہاں سے وہاں دیوار لگا دی جائے، دیوار بنا دی جائے، اسے مضبوط کر دیا جائے، جہاں جہاں آگ لگی ہے آگ کو بجھا کے نئی تعمیر کی جائے، اور اس طرح تعمیر کی جائے جس طرح کہ میں چاہتا ہوں، اور معبد خانوں کو، بت خانوں کو گرا کے یہاں پہ مسجدوں کو تعمیر کر دیا جائے۔ مولانا رومی کہتے ہیں قلعہ ویراں کرد واز کافر ستد، پہلے اس نے قلعے کو ویران کیا، کافر کے ہاتھ سے کھینچ لیا، بعد ازاں برساختش صد برج و صد، اس کے بعد اس نے اس قلعے کے اوپر ہزاروں نئے برج بنوا دیے، قلعے کو از سر نو تعمیر کر دیا۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ لوگوں بلقیس کے تخت سے یہ سیکھو کہ جب تک وہ تخت بدل کے، وہ تخت وہاں سے اٹھ کے سلیمان کے دربار میں نہیں آ جاتا، تب تک اس کی تزئین اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح سلیمان چاہتے ہیں، اور جب تک تیرا قلعہ تسخیر نہیں ہوتا، تیرے جسم کا قلعہ ٹوٹتا نہیں ہے، تب تک یہ تیرے مالک کی مرضی پہ دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلے قلعے کو توڑتا ہے، وہ کن چیزوں سے توڑتا ہے؟ دکھوں سے توڑتا ہے، آزمائشیں بھیجتا ہے، تکالیف بھیجتا ہے، امتحان بھیجتا ہے، سختیاں بھیجتا ہے، مشکلات بھیجتا ہے،
اور یہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو استقامت سے اس کے اوپر کھڑا رہتا ہے۔ انبیاء کی تاریخ کو دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات اور آپ کی قربانی کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اور خود نبیوں کے تاجدار، نبیوں کے امام، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، اللہ نے کن کن تکلیفوں سے نہیں آزمایا۔ حضور کے صحابہ کو دیکھیں، مکے میں کیا بیتی 13 سال، مدینے میں گئے، منافقین نے جو حشر کیا۔ حضور کے خانوادے کو دیکھیں، کربلا میں آپ کے خانوادے کی استقامت کو دیکھیں، کوفہ میں آپ کے خانوادے کی استقامت کو دیکھیں، شام اور دمشق میں آپ کے خانوادے کی استقامت کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تکالیف سے، ان آزمائشوں سے، ان مشکلوں سے پہلا پرانا قلعہ توڑ کر ایک نیا اپنی مرضی کا قلعہ تعمیر کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دکھ آیا ہے، تکلیف آئی ہے، شاید یہ میرے مولا کی کوئی ناراضگی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولا تمہارا مالک تمہیں اس تکلیف سے، آزمائش سے گزار کے اس کے عوض میں کوئی بڑا انعام عطا کرنا چاہتا ہو۔ اس لیے فرمایا قال نکروا لها عرشها، اس کے عرش کو بدل دو، جیسے میں چاہتا ہوں ویسا اس کو بنا دو۔ پھر اس سے وہ آزمائش بھی کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یاد رکھو، ایک بار بندے کو مرنا پڑتا ہے، ایک بار بندے کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، اور خود کو اپنے جسم کے اوپر حکمران کرنا پڑتا ہے۔ کئی اس کے اوپر بزرگوں کے، اولیاء کے، صوفیاء کے ارشادات، واقعات، ان کی زندگیوں کا پورا نچوڑ یہ ہے کہ اپنے جسم پہ اپنی حکمرانی کو قائم کرو۔ جو جسم پہ حکمرانی نہیں کر سکتا وہ اللہ کی زمین پہ حکمرانی کا حق نہیں رکھتا۔ سب سے پہلے اس پیکر خاکی کے اوپر حکومت قائم کرو، اس جسم سے عدل کرو، پھر عدل کے قابل ہوگے۔ اس جسم کو سچائی پہ تولو، پھر کسی اور کو سچائی پہ تولنے کے قابل ہوگے۔ اس جسم پہ اللہ کا امر نافذ کرو، پھر اللہ کی زمین پہ امر نافذ کر سکتے ہو۔ اس جسم کو نواحی سے دور رکھو، پھر اس زمین کے اوپر نواحی کا اطلاق کر سکتے ہو، نواحی کی تنفیذ کر سکتے ہو، نواحی کا نفاذ کر سکتے ہو۔ جب تک اس جسم پہ نہیں کیا کہاں کرو گے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، اسے حدیث پاک میں کہا گیا ہے موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مر جانا، جسے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے تن میرا، اے تن رب سچیدہ حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خواج خدر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا ڈیوا بال ہنیرے متن لبی یار کھڑاتی ہوں، پر جو مرن تھی اگے مر گئے یا حضرت باہو، تنا حق دی رمز پچاتی ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ جسم اللہ کا حجرہ ہے، آپ اس میں جھانکنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن جھانکو گے کیسے؟ اس جسم میں آب حیات موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کی تلاش کر کے کہاں آب حیات ڈھونڈے گا؟ واٹر آف امورٹیلٹی از ان یور سیلف، اندر ہے تمہارے، باہر کدھر ڈھونڈتے ہو؟
شوق دا ڈیوا بال انیرے، اندر کے اندھیرے کو پہلے دور کر، پھر تجھے وہ یار ملے گا۔ لیکن یہ اس حجرے میں رب کے انوار کو پائے گا کیسے؟ فرمایا پائے گا اس طرح کہ جو مرن تھی اگے مر گئے یا حضرت باہو تنا حق دی رمز پہ چاہتی ہوں۔ مرنے سے پہلے مرنا پڑتا ہے حق تک پہنچنے کے لیے۔ حکیم غزنوی سنائی بہت بڑے عارف، اور یہ جو پوری ہماری عارفانہ شعری روایت تھی فارسی کی، اس کے پیشوا مقتدا تھے، جن کے لیے مولانا رومی نے کہا تھا کہ اتار روح بود و سنائی دو چشم او، ما از پہ سنائی و اتار آمدین۔ اتار ہماری روح ہے، سنائی ہماری دو آنکھیں ہیں، اور ہم اتار اور سنائی کے راستے پہ چل کے یہاں تک آئے ہیں۔ ایسا عظیم المرتبت عارف تھا حکیم غزنوی سنائی۔ حکیم غزنوی سنائی نے، جسے اقبال نے بھی اردو میں یہ کہا ہے کہ سنائی کے سمندر میں غواصی نکی ورنہ، ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لؤلؤے لالا۔ یہ جو اقبال کی مشہور نعت ہے، وہ دان آئے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ حکیم غزنوی سنائی کی نعت کا اردو ترجمہ ہے، اور اسی کے آخر میں اقبال نے یہ شعر کہا ہے کہ سنائی کے سمندر غواصی نکی ورنہ، ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لؤلؤے لالا۔ وہ حکیم سنائی نصیحت کرتا ہے، اور نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بمیر دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواہی، بمیر دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواہی، کہ ادریس از چنی مردن بہشت گشت پیش از ما۔ فرماتے ہیں کہ اے بھائی، زندگی چاہتا ہے تو موت سے پہلے مر جا، اگر زندگی چاہتا ہے تو موت سے پہلے مر جا، کہ ادریس علیہ السلام بہشت میں اسی ذریعے سے ہم سے پہلے پہنچ گئے۔ ادریس علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہوگا، علماء سے آپ اکثر سنتے ہوں گے۔ اللہ کے ایسے برگزیدہ لاڈلے نبی تھے کہ بے شمار عبادت کرتے، اور جتنی کل مخلوق کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی، کل مخلوق کی عبادت جتنی اللہ کے دربار میں پیش کی جاتی، اتنی عبادت محض ایک شخص حضرت ادریس علیہ السلام کی پیش کی جاتی۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں، اور حضرت شیس علیہ السلام کے پر پوتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں آپ کی اتنی عبادت اور اتنا مقام دیکھ کے ملک الموت نے آپ سے دوستی اختیار کر لی۔ ایسا برگزیدہ بندہ ہے اللہ کا، آپ کا دوست ہو گیا۔ ایک دن ملک الموت سے آپ نے کہا کہ تم میرے دوست ہو، میرا ایک کام تو۔ اس نے کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا میری کچھ فرمائشیں ہیں وہ پوری کر دو۔ اس نے کہا ضرور، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، بتائیے میں پوری کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا میری روح کو ایک بار قبض کرو کہ میں مر جاؤں، اور میری روح پھر میرے اندر واپس لوٹا دو۔ اب وہ نبی تھے، عابد تھے اس درجے کے، ملک الموت کو ان سے محبت تھی۔ ملک الموت نے اذن الہی سے روح قبض کی اور پھر واپس لوٹا دی۔ آپ نے فرمایا اب مجھے احوال دوزخ کا مشاہدہ کرنا ہے۔ وہ آپ کو دوزخ کی طرف لے گیا، آپ دوزخ کے اوپر سے گزرے، اس کے احوال کا مشاہدہ کیا۔ پھر فرمایا اب مجھے جنت کا بھی مشاہدہ کرنا ہے اور جنت کی سیر کرنی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ملک الموت لے کے
جنت میں چلا گیا۔ ادریس علیہ السلام نے جنت کا ملاحظہ کیا، جنت کی سیر کی، اور پھر فرمایا کہ چلیں ٹھیک ہے، اب آپ جائیے۔ ملک الموت نے کہا حضرت کدھر جائیے، واپس زمین پہ آئیے۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمہیں اللہ کا نظام نہیں معلوم، اتنے مقرب فرشتے ہو۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں پہلے بندے کو ماروں گا، پھر زندہ کروں گا، پھر ان پہ احوال دوزخ کو منکشف کروں گا، پھر یہ جنت میں بھیجے جائیں گے، اور جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب دیکھ، تو نے میری روح قبض کی، میں مر گیا، پھر تو نے مجھے زندہ کیا، پھر میں نے دوزخ کا مشاہدہ کیا، دوزخ کے اوپر سے گزرا، اب میں جنت میں آ گیا ہوں، اب اللہ کے وعدے کے مطابق مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے مابین پھر حکم نافذ فرمایا کہ میرے اس نیک بندے کو اس کی منشا پہ یہیں چھوڑ دو۔ تو ادریس علیہ السلام ان 4 انبیاء میں ہیں جو زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور سیدنا نبینا عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 انبیاء زندہ ہیں۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں پہنچے تو کیسے پہنچے؟ حکیم غزنوی سنائی فرماتے ہیں بمیر دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواہی، اگر زندگی چاہتے ہو تو ایک بار موت کی لذت چکھو کہ ادریس علیہ السلام بھی اسی طریقے کو اختیار کر کے ہم سے پہلے جنت میں پہنچ گئے۔ تو جو مرنے سے پہلے مرنا ہے، مرنے سے پہلے موت اختیار کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر بندے کے درجے کو، رتبے کو بلند کرتا ہے، بندے کی تعمیر نو کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے مرنا کیا ہے؟ مرنے سے پہلے مرنا، اس کی آپ ایک ادنا ترین اگر شکل دیکھنا چاہتے ہیں، مرنے سے پہلے مرنا تو وہ محض چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو رضائے الہی کے تابع کر دینا، اور اس کی ایک وسیع شکل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی وسیع شکل روزہ ہے۔ روزہ موت سے پہلے موت کا ایک منظر ہے۔ آپ اپنے اوپر اپنا اختیار ختم کر دیتے ہیں۔ پانی آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ اسے پی نہیں سکتے، اس کے باوجود کہ آپ کو پیاس لگی ہے۔ کھانا آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ اسے کھا نہیں سکتے، اس کے باوجود کہ وہ آپ کو پسند بھی ہے، آپ کو اس کی طلب بھی ہے۔ اس طرح دیگر وہ چیزیں جن سے نفس لذت حاصل کرتا ہے، جن سے جسم لذت حاصل کرتا ہے، وہ آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں، آپ کو ان کی حاجت ہوتی ہے، ان کی طلب ہوتی ہے، ان کی تشنگی ہوتی ہے، ان کی بھوک ہوتی ہے، ان کی تمنا ہوتی ہے، مگر آپ وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ نے حالت روزہ میں اپنی مرضی کو مولا کی مرضی کے تابع کر دیا۔ یہ ایک دن کی موت ہے جو روزہ ہے، مرنے سے پہلے مر جانا، موت سے پہلے مرنا، ایک دن کی موت ہے روزہ، کہ انسان اپنی خواہش کو، اپنے جسم کو، اپنے ارادے کو، اپنے تلذذ اور اپنی لذات کو اللہ کے امر کے تابع کر دیتا ہے، اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب بندہ اس راستے کے اندر داخل ہوتا ہے، مرنے سے پہلے مرنے کا ارادہ کرتا ہے، اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ اس موت کا ارادہ کرتا ہے جس سے اس کو یہ مقام اور یہ مرتبہ نصیب ہو جائے، جس سے اس کو اپنے مولا کے دربار میں یہ بندگی نصیب ہو جائے کہ وہ اس کے بندوں میں شمار ہو جائے۔ اور بالیقین موت سے پہلے موت ہے، وہ انسان اپنی چاہت کو اس کی چاہت کے تابع کر کے حاصل کرتا ہے، اپنی زندگی اس کے احکام کے مطابق
نافذ کر کے حاصل کرتا ہے، اپنے جسم کا قلعہ اس کے لشکروں کے سامنے، اس کی رحمت کے لشکروں کے سامنے، اس کے فضل کے لشکروں کے سامنے، اس کے احکام کے لشکروں کے سامنے اپنا قلعہ مسخر کروا دیتا ہے۔ جب یہ جسم کا قلعہ مسخر ہو جاتا ہے، عقل پہ اس کا حکم آ جاتا ہے، دل پہ اس کا حکم آ جاتا ہے، جسم پہ اس کا حکم آ جاتا ہے، پھر یہ وجود دوبارہ سے جی اٹھتا ہے، دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے جب تک وجود اس پاکیزگی اور طہارت کو حاصل نہیں کرتا کہ اس کے احکام کے تابع ہو جائے، اس کی مرضی کے تابع ہو جائے، اس کی منشا کے تابع ہو جائے، اس وقت تک وہ انوار کے اندر تاثیر نہیں کرتے، اس لیے کہ جسم ان کو سہنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اس کی استعداد ہی نہیں رکھتا۔ تو ان انوار کو قبول کرنے کے لیے جسم کے اندر اہلیت اور استعداد پیدا کرنی پڑتی ہے۔ آپ جیسے دیکھیں کہ ہر مٹی دو اینٹوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتی، آپ کہیں سے بھی مٹی اٹھائیں، کہیں سے بھی مٹی اٹھا کے اس کو دو اینٹوں کے درمیان رکھ دیں، کیا وہ اینٹیں جڑ جائیں گی؟ جب تک کہ آپ اس مٹی کو گارا نہیں بناتے، جب تک کہ آپ اس مٹی کو پانی کے ساتھ پروسیس نہیں کرتے۔ تو مٹی کے اندر دو اینٹوں کو جوڑنے کی صلاحیت پیدا کرنی پڑتی ہے، استعداد پیدا کرنی پڑتی ہے۔ جب تک آپ مٹی میں بھی استعداد پیدا نہ کریں، وہ دو اینٹوں کو نہیں جوڑ سکتی۔ استعداد پیدا ہو جائے تو وہ دو اینٹوں کو جوڑ دیتی ہے، ایک پورے گھر کو تعمیر کر دیتی ہے۔ تو وجود کے اندر جب تک استعداد پیدا نہیں ہوتی، جب تک اہلیت پیدا نہیں ہوتی، جب تک قابلیت پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک وجود ان انوار کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ ان کی استعداد ہی نہیں رکھتا، اس کی اہلیت، صلاحیت اور قابلیت ہی نہیں رکھتا۔ مرشد کامل کی ضرورت کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ جس طرح بغیر مستری کے مٹی گارا نہیں بنتی، اینٹیں آپس میں جڑتی نہیں ہیں، اسی طرح بغیر کسی کامل کی تربیت کے، بغیر کسی کامل کی تلقین کے، بغیر کسی کامل کی توجہ کے، بغیر کسی کامل کی نصیحت کے، بغیر کسی کامل کی رہنمائی کے وجود کے اندر وہ استعداد پیدا نہیں ہوتی، وجود کے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، روز سرافیلے شو اندر امتیاز، درد مندہ روح و مست ساز۔ وہ کہتے ہیں کہ جا اور مقام امتیاز کا اسرافیل بن جا، کہ مردوں کو زندہ کر اور خود بھی مست ہو جا اور مست کرنے والا ہو جا۔ اگر آپ سورہ اسرافیل کا منظر دیکھیں تو اس کے 4 بنیادی کمپوننٹس ہیں، 4 بنیادی اجزاء ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، میری پریم کہانی، نعرہ سلطانیہ، حضور جانشین سلطان الفقر حضرت تقی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ۔ بہت شکریہ، تمام احباب تشریف رکھیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ شہباز عارفاں، مرشد ما، قائد ما، جانشین سلطان الفقر، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت کے لمحات ہیں کہ ہم آپ کے قرب میں، آپ کی معیت میں، آپ کی صحبت اور آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیو، آخری میں نقطہ عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں، پوری گفتگو کا لب لباب ہے کہ اسرافیل علیہ السلام
جب سور پھونکیں گے، یہ جو قیامت کا منظر ہے، اس میں 4 چیزیں بنیادی آپ کو نظر آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اسرافیل علیہ السلام روز قیامت سور پھونکیں گے۔ دوسری یہ کہ اسرافیل علیہ السلام اپنی مرضی سے سور نہیں پھونکیں گے بلکہ اذن حق سے پھونکیں گے، اللہ کے امر سے پھونکیں گے۔ تیسرا جز یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکتے ہی مردوں میں جان پڑ جائے گی، مردوں میں جان پڑ جائے گی۔ اور چوتھا اس کا جز یہ ہے کہ جیسے ہی ان مردوں میں جان پڑے گی وہ اٹھ کے اپنے مولا کی طرف دوڑیں گے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ بولے بھائی، کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4۔ پہلی یہ کہ سور قیامت کے دن پھونکا جائے گا۔ دوسری یہ کہ اذن حق سے پھونکا جائے گا۔ چوتھی یہ کہ مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تیسری یہ کہ مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور چوتھی یہ کہ اٹھنے کے بعد اپنے مولا کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے اس شعر سے کہ روز سرافیل شو اندر امتیاز، درد مندہ روح و مست ساز، اس کی تشریح یہ ہے کہ بندہ خدا مرشد کامل تیرے نفس کے لیے قیامت ہے، مرشد کامل تیرے نفس کے لیے قیامت ہے۔ اور جب مرشد کامل سور پھونکتا ہے وہ نفس امارہ کے لیے، اس کی برائی کے لیے وہ لمحہ قیامت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ تلقین، وہ ارشاد، وہ توجہ مرشد کامل اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ اذن الہی سے فرماتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ جب وہ سور پھونکتا ہے، جب وہ توجہ کرتا ہے تو مردہ دل جاگ اٹھتا ہے، مردہ دل بیدار ہو جاتا ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی یہ کہ جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کی طرف مگن نہیں رہتا، وہ اپنے مولا کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ مس کسے کہتے ہیں؟ خام تانبے کو کہتے ہیں۔ اور کیمیا کسے کہتے ہیں؟ جو خام تانبے کو سونا بنا دے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تیرا یہ وجود ایک مس ہے، خام تانبا ہے۔ اگر کسی کامل کی توجہ سے، کسی کامل کی تلقین، کسی کامل کی تربیت سے تو اپنے دل کو زندہ کر لے تو تیرا یہ خام تانبا قیمتی سونے میں بدل جائے گا۔ مسح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو پیغام ہے اس ساری گفتگو میں وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ ادب اختیار کریں، بالخصوص خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں ہمارا جو رشتہ و تعلق ہے وہ سب سے پہلے ادب پہ استوار ہوتا ہے، تعظیم پہ استوار ہوتا ہے، احترام پہ استوار ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ اپنے آپ کو اس کی پہ لبیک کہنا سکھائیں، اس کے امر کی اطاعت سکھائیں، اور اپنے تخت کو، اپنی سلطنت سبا کو اس بادشاہوں کے بادشاہ کے تابع کر دیں، اور اپنے قلعے کو اس کی تسخیر کے لیے چھوڑ دیں۔ جب وہ اسے مسخر کرے گا وہ اسے اپنی مرضی سے ڈال دے گا، یہ اور بھی خوشنما ہو جائے گا، اس پہ وہ اپنا پرچم لہرائے گا اور اعلان کر دے گا کہ یہ میرا ہے اور میرے لشکر اس کی حفاظت پہ کھڑے ہیں۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے اس پہ اپنا جھنڈا لگا دیا، اعلان کر دیا یہ میرا قلعہ ہے، کوئی اسے میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آخری بات یہ کہ اپنے دل کو زندہ کریں۔ جس طرح سورہ اسرافیل سے مردے زندہ ہوتے ہیں، مرشد کامل کی توجہ سے دل زندہ ہو جاتے ہیں، اور دل زندہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور جو حضور مرشد کریم خاص کر سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو فیضان مبارک ہے دلوں کی زندگی کے لیے، دلوں کی حیات کے لیے، وہ اللہ پاک کے اسم ذات کا تصور ہے، اللہ پاک کے اسم ذات کا ذکر ہے، اس کی طرف اپنے دل کو راغب کرنا، اپنے دل کو اس کی طرف مائل کرنا ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کا نام آ جاتا ہے، جس دل کے اندر اللہ کا نور آ جاتا ہے، وہ دل روشن ہو جاتا ہے، وہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اصلاحی جماعت کا یہی پیغام ہے، ہمارے مرشد کریم کا یہی پیغام ہے کہ لوگوں آؤ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے اسم پاک سے اپنے دلوں کو روشن کر لو، اپنے دلوں کو زندہ کر لو، اپنے دلوں کو آئینہ بنا لو، اپنے سینوں کو مدینہ بنا لو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔